السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عدنان احمد ہے اور آج ہم بات کریں گے جی آپ کے خواب اور آپ یو اینڈ یور ڈریمز. ہاں، شروع میں جب ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آتی ہے، ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ابھی ہمارا محاورہ کھلا نہیں ہوتا تو ہمیں اسکول بھیج دیا جاتا ہے. پھر اسکول میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کے اساتذہ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تب آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ نے کیا بننا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ میٹرک میں آتے ہیں پھر آپ کا مائنڈ سیٹ یا تو آپ نے خود بنانا ہوتا ہے یا کسی نے کسی گھر والوں میں سے کسی نے سجیشن دینی ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. اچھا، اب ایک کیس اسٹڈی ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. میرٹ پہ نہیں آتا، پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ MBBS کرے. وہ کیا کرے گا؟ کیس اسٹڈی ہے جو آپ سوچیں اس کا کیا ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی کمپیٹیٹیو مارکیٹ. دیکھیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تھوڑے بہت، ان کو پتہ ہوگا کہ میں بار بار یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دا ورلڈ از گیٹنگ کمپیٹیٹیو. دیر از ٹو مچ کمپٹیشن ان آل دا پروفیشنز دیٹ یو مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری ویل. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ریفرنسز کی بات نہیں کروں گا جو کہ کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں پہ بھی ان ہونے سے پہلے اگر آپ کا تگڑا ریفرنس ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دا جاب. ان موسٹ کیسز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری کائنات ہی ریفرنس بیسڈ پہ چل رہی ہے. جہاں پہ اسکل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسکلڈ بندہ ہی چاہیے ہوتا ہے. اور کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی انٹرپرنور یہ نہیں چاہتا کہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک صرف ریفرنس بیس پہ اس بندے کو جاب دے دوں جس کے پاس متعلقہ اسکل نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا جی، آپ نے خواب بنائے میں پائلٹ بنتا ہوں، ٹھیک ہے، ایئر فورس میں جاتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو بی اے GD پائلٹ. اینڈ واٹ ہیپنس کہ آپ میڈیکل میں جاتے ہو، آپ انفٹ قرار دیے جاتے ہو کہ یو آر گاڈ فاربڈ کہ آپ کو ہیپاٹائٹس C ہے، سوری، آپ ڈراپ ہو جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیسٹینی. میں ملا نہیں ہوں، اسلام پہ اس طرح سے میرے پاس نالج یہی سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن الحمدللہ تھوڑی بہت اسٹڈی ہے. چلو، تقدیر والی بحث میں نہیں کروں گا. آپ نے اچھا کیا، آپ نے پرفارم اچھا کیا، سب کچھ ٹھیک سے جا رہا تھا، ٹیسٹ بھی سارا، انیشیل ٹیسٹ بھی آپ نے پاس کر لیا، ISSB میں بھی آپ ریکمینڈڈ ہو گئے. آفٹر ورڈس میڈیکل ایشو آ گیا آپ کو، آپ فارغ ہو گئے. جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بولا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک موٹو نہ رکھو، ایک موٹیو نہ رکھو، ایک گول نہ بناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ بھی دنیا میں جب آپ ایک موٹیو بناتے ہو، گاڈ فاربڈ وہ پورا نہیں ہوتا. جو ایک دو مثالیں میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں. پھر آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ اپنا پیشن آپ دیکھیں، آپ چاہتے کیا ہو، اکارڈنگلی جو بھی اسکل آپ کو فیشنیٹ کرتی ہے، آپ کو جس پروفیشن میں آپ کو مزہ آتا ہے جو کام کرنے میں، اس اسکل کو ڈیولپ کریں ایز مچ ایز یو کین. اچھا، دوسرا یہ ہے جی، اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو بندہ ڈسپلن نہیں ہے نا، جو پروفیشنل نہیں ہے، وہ لیس پریویلیجڈ ہوتا ہے. آئی ایم سو سوری، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. بلا وجہ ڈس ایگری نہ کیجیے گا پلیز. تو جو لوگ ڈسپلن نہیں ہے، دیکھیں آپ کو جاب ملتی ہے، آپ کو عادت ہے 10 بجے اٹھنے کی، ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، مے بی 8 o'clock اور مے بی 6 o'clock اف یور ورک پلیس از فار فرام یور ہاؤس. سو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یو ہیو ٹو میک اٹ ویری کلیئر ان یور مائنڈ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ خواب پورے نہیں ہوتے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگر اس کو میں مزید اسٹریچ کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ پوائنٹس میں نے بنائے تھے، میں نے چاہا چلو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. باقی جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی موٹیو بنایا ہے اور اکارڈنگلی انہوں نے اپنا جو ہے اسٹرگل جو ہے وہ پٹ کی ہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ محنت شرط ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ چاہ رہے ہو ویسے ہی کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا نا توکل اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب ہمیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا، تو ہم بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں
ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، بادرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن دا تھنگ از دیٹ یور لائف از کنٹرولڈ، یور لائف از کنٹرولڈ ٹو این ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا خدا وہ آپ کو نہیں دیتا. تو اس ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کریں. باقی آخر میں یہ کہوں گا کہ اف یو سیٹ اے گول، ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، ریگی ریورز جس کے رائٹر تھے بک کے، وہ میں نے پڑھی تھی، بہت ہی خوبصورت بات ہے. وین یو سیٹ یور گولس ڈونٹ فوکس آن دیم، چینج یور بیہیویئر. ٹھیک ہے، گول کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، گول یہاں آپ کے لاشعور میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے گول کہ یہ میں نے کرنا ہے. وہ کوئی فزیکل تھنگ نہیں ہے دیٹ یو کین اچیو اور ٹچ. بیسیکلی واٹ یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو چینج یور بیہیویئر. اپنا رویہ آپ نے بدلنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے دشواریاں میری شخصیت میں کیا کیا ہیں، خامیاں کیا کیا ہیں جو میں نے دور کرنی ہیں، تاکہ میں وہاں پہ آسانی سے تو نہیں لیکن مشکلات دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کے بعد آن ڈیلی بیسس میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. تو خواب دیکھنے میرا بھائی بری بات نہیں ہے، لیکن خواب جو لوگ اچیو کرتے ہیں نا، یقین مانیں دے ہیو ٹو گو تھرو a lot of hardships. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مصاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں گے، لیکن یہ چیز جاننے کی ہے کہ جب آپ ہائی موٹیو رکھتے ہو نا، ٹھیک ہے، آپ کا گول ہائی ہے، تو اٹس گوئنگ ٹو بی ہارڈر. آپ کو ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میرا نام عدنان احمد ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.